بردہ فروش تاجروں کی ان دنوں چاندی تھی۔ وہ بڑی تعداد میں غلام بچوں کو قاہرہ میں لاتے اور نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کر کے اچھی قیمت حاصل کرتے۔ قاہرہ میں ان غلاموں کی مانگ کے باعث صاحب ثروت لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں ان غلاموں کو خرید کر نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ کہنے کو تو غلام تھے، مگر ان کی گوناگوں خوبیوں نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ انہیں مملوک یعنی غلام کہا جاتا تھا۔ نجم الدین ایوب نے قریباً 12,000 سے زائد مملوک خریدے۔ اس نے ان کی تربیت و تعلیم پر خاصی توجہ دی۔ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ انہیں حربی فنون بڑی توجہ سے سکھائے گئے، جس کا اثر یہ ہوا کہ ان میں سے اکثر نہ صرف فنون حرب میں غیر معمولی قابلیت کے مالک بن گئے، بلکہ علوم اسلامی، قرآن، حدیث، فقہ میں بھی درجہ کمال تک جا پہنچے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان ممالک کی باقاعدہ فوج تشکیل دی جو نہایت منظم اور فن حرب و ضرب میں طاق تھی۔ اس نے اپنی ذاتی محافظ دستے کے لیے بھی اسی فوج میں سے مہارت یافتہ جوان چنے۔ بیبرس کو اس محافظ دستے کا امیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے حکومتی انتظامیہ میں مصری امراء کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عمدہ صلاحیتوں کے مالک ممالک کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیا۔ ان اقدامات سے سلطان نجم الدین ایوب کی پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی تھی۔ اسے اندرونی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے نجات مل گئی۔ سازشی قسم کے امراء کو اس نے آغاز میں ہی مختلف علاقوں میں ان کی حیثیت کے مطابق عہدوں پر فائز کر دیا تھا۔ امراء کے منتشر ہونے سے وجیہ الدین باقری کی سازش ناکام ہو گئی۔ عماد الدین اسماعیل جو کہ بلاد مصر پر حملہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، مصری امراء کی یکدم لا تعلقی پر مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ممالک کی بڑی تعداد کو فعال بنا لیا تھا اور ان کی رسائی دربار عالیہ تک کر دی تھی۔ اس لیے یہ خطرہ منڈلانے لگا تھا کہ کہیں یہ بے قابو نہ ہو جائیں۔ ملکہ شجرت الدر نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا کہ انہیں بھی 2 بڑے حصوں میں منقسم کر دیا جائے اور ان میں آگے بڑھنے اور دوسرے سے افضل ہونے کی دوڑ شروع کرا دی جائے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے ان کی بڑی تعداد کو قاہرہ سے باہر جزیرہ روضہ میں آباد کر دیا، جہاں ان کی رہائش کے لیے بیرکیں بنوائی گئی۔ بعض مملوک سرداروں نے سلطان نجم الدین ایوب کی اجازت سے وہاں اپنے طور پر مکانات بھی تعمیر کر لیے۔ یہ سردار بعد میں امراء میں شامل ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصے میں یہاں ایک مستحکم قلعہ تعمیر کر لیا گیا۔ یہ مقام دریائے نیل کے اس حصے میں واقع تھا جہاں سے دریا 2 شاخوں میں بڑھ جاتا تھا، اس لیے ان ممالک کو دریائی یا بحری ممالک کے نام سے جانا جانے لگا۔ ممالک کے دوسرے بڑے گروہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے تعمیر کردہ قلعہ قاہرہ کے برجوں میں سکونت فراہم کی گئی۔ وہ ممالک برجی کہلائے جانے لگے۔ سلطان نجم الدین ایوب 5 سال کے عرصے میں مسلسل مصروف رہا اور اپنے دفاع کو مضبوط بنانے میں مشغول رہا۔ سلطان نے خاندان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹنے کا آغاز کیا۔ بحری برج اور رضاکارانہ فوج کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے حکمران خود بخود سلطان نجم الدین کی اطاعت پر مجبور ہو گئے۔ سلطان نے انہیں معزول کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں امن اور راستی کا راستہ اختیار کرنے پر اپنی خوشنودی کا اندیہ دیا۔ ادھر دوسری جانب گلوقوز کا گھوڑا بے لگام ہو چکا تھا۔ وہ منہ اٹھائے گھڑ سواروں کی جانب سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ گلوقوز گھوڑے کی باگیں چھٹ جانے پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ گھڑ سوار اپنی جانب بڑھنے والے گھوڑے کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان میں سے ایک صورتحال کو شاید سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ گلوقوز کے گھوڑے کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گھوڑے پر ایک حسین و جمیل لڑکی کو پا کر وہ بے حد حیران ہوا۔ گلوقوز سہمی سہمی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی اسنا میں باقی گھڑ سوار بھی اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ سب منگول سپاہی تھے۔ ان کے لباس پر زرد رنگ کے مخصوص نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی، کون ہو تم اور اس ویرانے میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ایک گھڑ سوار سخت لہجے میں بولا۔ میں شاہی خاندان میں سے ہوں، سیر کے لیے ادھر آ نکلی تھی کہ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ کس کی بیٹی ہو؟ میں قنائی خان کی بیٹی ہوں۔ او، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا باپ آج کل کہاں ہے؟ دوسرا سپاہی قدرے نرم لہجے میں بولا۔ گلوقوز اس کے لہجے سے چونک پڑی۔ اس نے حیرت و پریشانی سے گردن نفی میں ہلائی۔ لڑکی، سیر و تفریح کی بجائے اپنے گھر کی راہ لو۔ تمہارے باپ کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا ہے۔ پورے سرائے میں اس کی پراسرار موت پر چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ گلوقوز لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ مطلب وہی ہے جو تم نے سنا اور سمجھا ہے۔ چلو اب یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر کی طرف بھاگو۔ مگر میرے باپ کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔
وہ زیر لب بڑبڑائی، لڑکی یہ تمہارے پہلو میں خون کیسا لگا ہے؟ ایک سپاہی نے اس کی قمیض کے دامن کی جانب اشارہ کیا۔ گلوقوز خون کی بابت سن کر چونک پڑی۔ وہ تیزی سے جھک کر اپنے پہلو کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی قمیض کے دامن کے ایک طرف خون کے چھینٹے صاف دکھائی دینے لگے۔ وہ خون دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کہ سردار مانجی خان کے پہلو میں خنجر اتارتے وقت خون کے یہ چھینٹے اس کے دامن پر آ لگے ہوں۔ سردار مانجی خان کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ وہ کسی کے قتل کے جرم کی مرتکب ہو چکی تھی۔ وہ خود کو سپاہیوں کے بیچ مجرم محسوس کرنے لگی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ صرف گھر جانے کے حوالے سے بولتی رہی۔ خون کے چھینٹے دیکھنے کے بعد سپاہی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ کہیں اس لڑکی نے خود ہی اپنے باپ کو قتل نہ کیا ہو۔ انہوں نے سختی سے جواب طلبی کی تو وہ روحانسی سی دکھائی دینے لگی۔ سپاہیوں نے معاملہ گمبھیر سمجھتے ہوئے اسے اپنی حراست میں لے لیا اور سرائے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ربیع الاول 643 ہجری تک نجم الدین ایوب بلاد مصر اور بلاد فلسطین میں امن و امان کی فضا قائم کرنے میں بھرپور انداز میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ماضی کے پرانے زخم کا بدلہ لینے کی غرض سے تمام لشکروں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ اپنے چچا الملک الصالح عماد الدین اسماعیل سے بلاد شرقیہ کے تمام علاقے واپس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی عماد الدین اسماعیل کی ڈھیل کے باعث ایک عرصے سے صلیبی لٹیرے ان علاقوں میں منمانی کرتے پھر رہے تھے۔ ان کی اوچھی حرکتوں سے یہاں کے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا دوبر ہو چکا تھا۔ یہاں کے رئیس اور امراء کئی بار نجم الدین ایوب سے مدد طلب کر چکے تھے، مگر وہ فوری طور پر اس طرف توجہ نہیں دے پایا تھا۔ عماد الدین اسماعیل کو نجم الدین ایوب کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے پورے زور و شور سے تیاریاں کرتے ہوئے بڑے لشکر کے ساتھ دمشق کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ نجم الدین ایوب مسلسل تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا 4 جمادی الاول 643 ہجری کو اس کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ دونوں کے درمیان سفارت کا آغاز ہوا، مگر وہ کسی بہتری کی جانب نہیں بڑھ پایا۔ بالآخر 8 جمادی الاول کو فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہوا۔ نجم الدین ایوب کے لشکر میں فارس، اقتائی، وجیہ الدین باقری، بیبرس، امیر فخر الدین، ارسلان الطائی جیسی سرکردہ شخصیات موجود تھیں جو کہ فن حرب و ضرب میں یکتائے روزگار سمجھی جاتی تھی۔ دن کے دوسرے پہر میں ہی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی۔ عماد الدین اسماعیل کے ساتھ صلیبی حلیف بھی شامل تھے جو کہ نجم الدین ایوب کو کسی صورت بھی بلاد شرقیہ پر قابض نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے تمام مفادات پر کاری ضرب لگتی۔ ممالک کی تیار کی گئی فوج کے لیے میدان جنگ میں اترنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ انہوں نے جان توڑ کر لڑائی کی۔ تیسرے پہر کے آغاز سے قبل ہی عماد الدین کی سپاہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ عماد الدین اسماعیل کے سالاروں نے جب میدان کا نقشہ بدلتے دیکھا تو انہوں نے بھی جان بچانے میں سپاہ کی تقلید کی۔ عماد الدین اسماعیل نے بے حد کوشش کی کہ فوج میں انتشار نہ پیدا ہو، مگر وہ ناکام رہا اور لڑتے ہوئے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ جنگ میں فتح نجم الدین ایوب کے حصے میں آئی۔ اس نے عماد الدین اسماعیل کی گرفتار فوج کی جاں بخشی کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا اور 9 جمادی الاول کو دمشق میں فاتح کی حیثیت سے قدم رکھا۔ دمشق کے امراء نے حسب عادت نئے سلطان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سلطان نجم الدین ایوب نے یہیں ٹھہر کر کچھ عرصے تک مختلف بگڑے ہوئے معاملات کو درست کیا اور صلیبی لٹیروں کو گرفتار کر کے سخت سزائیں دی۔ صلیبی علاقوں پر مختلف امراء کی زیر قیادت مہمات روانہ کی گئیں اور انہیں پیچھے دھکیل کر ساحلی قلعوں کی جانب ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سلطان نجم الدین ایوب بلاد مصر، فلسطین کی طرح دوسرے علاقوں میں بھی اصلاحات کرنے کا خواہش مند تھا، اس لیے اس نے مصر واپسی کے بجائے 644 ہجری کے اوائل میں حمات کی جانب کوچ کیا اور ایک فیصلہ کن لڑائی کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ بلاد شرقیہ واپس اس کی حکمرانی میں شامل ہو چکے تھے۔ دمشق کی طرح حمات میں بھی ضرورت کے تحت نئی اصلاحات کی گئیں اور قریباً پورا سال یہیں گزار دیا۔ سال کے آخر میں ذی قعدہ کے مہینے کی 19 تاریخ کو سلطان نجم الدین ایوب حمات سے واپس ہوا اور دمشق پہنچا۔ یہاں چند دن قیام کے بعد اس نے واپسی اختیار کی اور مصر لوٹ آیا۔ اب اس کے زیر سایہ علاقوں میں بلاد مصر، بلاد فلسطین اور بلاد شرقیہ شامل تھے۔ سلطان نجم الدین ایوب نے پوری جانفشانی سے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس بنوائے تاکہ نئی نسلیں صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں۔ ان مدارس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں فوجی کیمپ قائم کیے گئے جہاں نوجوانوں کو حربی فنون کی تربیت دی جاتی تھی۔
12 شوال 645 ہجری میں اس کا چھوٹا بھائی سیف الدین ابو بکر قلعہ قاہرہ کے زندان خانے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا چل بسا۔ یہ بلاد مصر کا سابق سلطان تھا۔ وہ قریباً 8.5 سال سے حالت اسیری میں تھا۔ نجم الدین ایوب کو جب اس کا علم ہوا تو وہ خود وہاں آیا اور اسے غسل دے کر باب النصر کے باہر شمس الدین کے قبرستان میں نہایت خاموشی کے ساتھ قبر میں اتار دیا گیا۔ سن 646 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب بلاد شام میں شورشوں کی اطلاع پا کر دوبارہ قاہرہ سے مکمل افواج کے ساتھ نکلا اور شعبان کے آغاز تک دمشق پہنچ گیا۔ یہاں ٹھہر کر اسے معلوم ہوا کہ حمص کے والی نے بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے، تو اس نے ارسلان الطائی کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر روانہ کیا جس نے حمص کا محاصرہ کر لیا، اور اہل شہر نے تنگ آ کر والی حمص الملک الاشرف کو خود ہی گرفتار کر کے ارسلان الطائی کے حوالے کر دیا۔ الملک الاشرف کو سلطان نجم الدین ایوب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے معافی کی استدعا کی۔ اس کی جاں بخشی کرتے ہوئے بغاوت کے جرم میں ہمیشہ کے لیے زندان خانے میں دھکیل دیا گیا۔ الملک الاشرف کے باپ نے سلطان کے چچا عماد الدین اسماعیل کے ساتھ الحاق کر کے ماضی میں بلاد شرقیہ پر قبضہ کیا تھا۔ اس فعل کی سزا اس کے بیٹے کو دی گئی تھی۔ نجم الدین ایوب پورا سال دمشق میں ہی ٹھہرا رہا۔ یہاں اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تو مصر کی جانب لوٹ گیا۔ اب شام سے لے کر مصر تک اس کا کوئی حریف باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد یہ دوسرا بڑا حکمران تھا جس نے اتنے بڑے رقبے کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ فارس الدین اقطائی سرزمین قزوین کا رہنے والا تھا۔ وہ 6 سال قبل مصر آیا تھا۔ فارس اقطائی بھی تاتاریوں کی وحشیانہ بربریت کا شکار تھا۔ اس کے والدین کو اس کی نگاہوں کے سامنے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ جب یہ سانحہ ہوا اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ زمانے کی صعوبتیں اٹھاتے اٹھاتے وہ بلاد مصر آن پہنچا۔ نجم الدین ایوب جب ممالک کی فوج مرتب کر رہا تھا اس وقت اسے بھی خرید لیا گیا۔ بیبرس کے بعد یہ دوسرا خاص فرد تھا جسے ابو خویلد نے حربی علوم کے لیے خصوصی طور پر منتخب کیا تھا۔ فارس اقطائی عمر میں بیبرس سے 7 سال بڑا تھا۔ صحیح تعلیم و تربیت نے اسے فراست اور دانائی جیسی صفات سے آراستہ کر دیا تھا۔ وہ جلد ہی امائدین سلطنت میں شامل ہو گیا اور فوج کے ایک بڑے حصے کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ سلطان نجم الدین کی زیر قیادت اس نے دمشق اور اس کے اطراف میں کئی لڑائیاں لڑی تھی۔ اپنی جامع مردی اور جوہر شجاعت کے باعث یہ سلطان کی نگاہوں میں مقبول و معروف تھا۔ اس کی عمدہ طبیعت اور عادتوں نے دیگر احباب کی طرح بیبرس کو بھی اس کے قریب کر دیا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی قائم ہو چکی تھی۔ بیبرس سلطانی محافظ دستے کا امیر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی مقرر تھا۔ اسے جب کوئی موقع ملتا تو وہ شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا بیٹھتا۔ شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ بھی اسے خصوصی توجہ دیا کرتے۔ فارس اقطائی مسلمان تو تھا مگر شاعر اسلامی میں خاص رغبت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر ان امور سے کنی کترا جایا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شیخ عز الدین کے پاس بیٹھنے سے ہچکچاتا۔ بیبرس نے کئی بار اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال جاتا۔ سن 647 ہجری میں سلطان نجم الدین ایوب شامی علاقوں میں ہی موجود تھا۔ اس کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی جس پر سفر کی رفتار کم کر دی جاتی۔ وہ دمشق سے نکل کر قاہرہ پہنچنا چاہتا تھا مگر خرابی طبیعت کے باعث اسے کئی ماہ تک قیام کرنا پڑتا۔ طبیب اپنی کوششوں میں مصروف تھے کہ سلطان نجم الدین ایوب کو صحت یابی ہو۔ ملکہ شجرت الدر بھی سلطان کے ہمراہ تھی اور وقتاً فوقتاً اس کی ڈھارس بندھاتی تھی۔ ایک شام ساحلی علاقوں سے قاصد نے آ کر سلطان نجم الدین ایوب کو اطلاع دی کہ صلیبی لشکر سمندر کے راستے بلاد مصر پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اطلاع پاتے ہی نجم الدین ایوب اپنی بیماری وغیرہ سب بھول گیا اور پوری رفتار سے سفر کرتا ہوا اشموم جا پہنچا اور صلیبی لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ 647 ہجری میں صلیبیوں میں ایک بار پھر سرزمین مقدس واپس لینے کا خیال پیدا ہوا۔ اس بار اس مہم کا بار شہنشاہ فرانس لوئی نہم یعنی لوئس کے کندھوں پر تھا۔ بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے لیے تمام تر تجاویز پر غور کیا گیا۔ مختلف مشوروں کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ جب تک سلطان مصر نجم الدین ایوب کو شکست سے دوچار نہیں کیا جاتا تب تک بیت المقدس پر مکمل قبضہ
قبضہ ممکن نہیں ہے۔ عیسائی مورخین کا بیان ہے کہ تمام صلیبی جنگوں کے مقابلے میں یہ حقیقی معنوں میں مقدس صلیبی جنگ کہلائے جانے کی مستحق تھی، جس میں سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھڑانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد کار فرما نہیں تھا۔ مورخوں کے مطابق شاہ فرانس لوئی نہم نے مشرق پر محض دینی جذبے اور مذہبی جوش کے تحت چڑھائی کی تھی، اور اس کا مقصد وحید مقدس علاقوں کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑا کر مسیحیت کے جھنڈے بلند کرنا تھا۔ اس کے پیش رو صلیبی جنگجو ارض مقدس پر صرف دینی جذبے کی بنا پر حملہ آور نہیں ہوئے تھے، بلکہ اموال اور قیدیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا اور وہاں کے سرسبز و شاداب خطوں میں اپنی مملکت قائم کرنا بھی ان کے مد نظر تھا۔ ان مورخین نے لوئی نہم کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر لکھا ہے، خصوصاً اس کی سیرت کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت پرہیزگار، بے لوث، درویش صفت، عبادت گزار اور نیک تینت بادشاہ تھا، جس کا دل و دماغ دین مسیحی کے جذبے سے معمور تھا۔ میدان جنگ میں وہ شجاعت کا پیکر بن جاتا تھا اور مصیبت کے وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا، اسی لیے مسیحی آج بھی اسے سینٹ لوئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بلاد مصر پر حملہ آور ہونے کی حقیقی وجہ بھی یہی تھی کہ یہی وہ واحد مضبوط مملکت تھی جو اس کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ اگر اس خطے پر وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی۔ شاہ لوئی اپنے جرار لشکر کے ساتھ 20 صفر 647 ہجری میں جمعے کے دن سمندر سے خشکی پر اترا اور ہفتے کے دن انہوں نے آسانی سے ہیرا کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی اپنی وحشیانہ خصلت سے مجبور تھے، انہوں نے یہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور تمام شہر کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ ہیرا سے فارغ ہو کر وہ دمیات کی جانب بڑھے، یہاں انہیں تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا ہوا، مگر جلد ہی وہ اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو گئے اور شہر ان کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہاں بھی ان کا سلوک کچھ مختلف نہ تھا، شہر کو بے دردی سے تاخت و تاراج کیا گیا، کئی لوگ صلیبیوں کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ 22 صفر تک صلیبیوں نے دمیات پر مکمل قبضہ کر لیا۔ سلطان نجم الدین ایوب اشموم میں خیمہ زن صلیبیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے دمیات پر قبضے کی خبر ملی تو وہ برق رفتاری سے سفر کرتا ہوا منصورہ کے میدان میں آن پہنچا۔ اس نے یہیں پڑاؤ ڈال دیا تھا کیونکہ صلیبی اسی میدان سے گزر کر دوسرے کسی شہر کی جانب جا سکتے تھے۔ ادھر شاہ لوئی کو بھی سلطان مصر کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، دونوں جانب زور و شور سے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اسی دوران سلطان مصر نجم الدین ایوب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، عمائدین سلطنت میں بے چینی سی پیدا ہونے لگی۔ دشمن ان کے سامنے تھا اور سلطان نجم الدین ایوب بستر پر پڑا تھا۔ سلطان نے ان کی پوری طرح حوصلہ افزائی کی کہ وہ بے فکر رہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھلا چنگا ہو جائے گا اور برات خود میدان جنگ میں اتر کر صلیبیوں کو سرزمین مصر میں داخل ہونے کی سزا دے گا۔ 15 شعبان 647 ہجری پیر کی رات سلطان نجم الدین ایوب پر کھانسی کا ایسا طویل دورہ پڑا کہ وہ اس کی روح نکلنے پر ہی ختم ہوا۔ سلطان مصر صلیبیوں کو شکست دینے کا خواب دل میں لیے دنیا چھوڑ چکا تھا۔ ملکہ شجرۃ الدر اور عمائدین خاص کے لیے یہ مرحلہ بے حد اہم تھا۔ سامنے دشمن کی افواج خیمہ زن ہو چکی تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ادھر قدرت نے سلطان نجم الدین ایوب کا وقت پورا کر دیا، اس کی موت کی خبر سے پوری فوج ہل کر رہ جاتی۔ مسلمانوں کی واضح شکست کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری جانب گلبقوز سرائے شہر کی سرکاری کوتوالی کے تنگ احاطے میں 2 دن سے بند تھی۔ اسے سرائے سے کئی کوس دور گرفتار کیا گیا تھا۔ قمیض کے دامن پر لگے خون کے دھبوں نے اسے مجرم بنا دیا تھا۔ اس کے باپ قنائی خان کو رات کی تاریکی میں نامعلوم حملہ آور نے موت کی نیند سلا دیا تھا، جس کا علم ہونے پر وہ غم سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کا باپ جیسی بھی خصلت کا شخص تھا، سرائے کے متومل امراء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ سلطنت کے منتظمین میں سے ایک تھا۔ انہیں ایک مضبوط ریاستی شخص کے ایسے وحشیانہ قتل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ ان میں سے بیشتر ایسے تھے جو شدید خوف میں تھے، انہیں یہ اندیشہ تھا کہ اب کہیں ان کی باری نہ آ جائے۔ کوتوالی میں گلبقوز کی آمد پر جب یہ بات کھلی کہ جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ اپنے باپ کو قتل کر کے فرار ہو رہی تھی، تو ان امراء کے چہروں پر اطمینان دکھائی دینے لگا۔ وہ
قنائی خان کی موت کا سبب گھریلو رنجش کو قرار دینے لگے۔ البتہ کئی ایک افراد میں تشویش برقرار رہی۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جن کی قنائی خان کے گھر تک رسائی تھی۔ انہوں نے باپ اور بیٹی کے درمیان کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی تھی جو قتل کا سبب بنتی۔ ان کا خیال تھا کہ معاملہ در حقیقت کچھ اور ہے اور اسے زبردستی گھریلو رنجش بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے ذہن میں برقعی خان کی قنائی خان کے ساتھ تکرار بھی محفوظ تھی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اسی شام برقعی خان سرائے سے سپاہیوں کے ہمراہ زرگائی قبیلے کی سرکوبی کے لیے نکلا تھا جس رات قنائی خان کا قتل ہوا۔ ڈھکی چھپی سرگوشیوں میں وہ لوگ قنائی خان کے قتل کو برقعی خان کا کیا دھرا قرار دے رہے تھے۔ گل بقوز کو ایک ہفتے کی نظر بندی کے بعد باہر لایا گیا۔ اس نے اپنے باپ کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ منگولوں میں مردوں کو دفنانے کا رواج قدرے مختلف تھا۔ وہ ایک بڑا سا تہخانہ بناتے اور وہاں گھر کا پورا ساز و سامان سجا کر ایک بڑے بینچ نما بستر پر میت ڈال دیتے۔ اس کے بعد کسی ایسے غلام کو لاش کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتے جو آقا کا خاص وفادار سمجھا جاتا۔ اس کے بعد تہخانے میں لاش کو بڑے اہتمام سے رکھ دیا جاتا اور اس تہخانے کو اوپر سے مکمل طور پر بند کر دیا جاتا۔ تہخانے کی سطح پر منوں کے حساب سے مٹی اور پتھر پھینک دیے جاتے۔